السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہے فرعون مصر کے متعلق۔ ایسی معلومات دینے کی کوشش کریں گے جو قابل بھروسہ اور اتھینٹک ہوں گی۔ فرعون کے والدین کا آپس میں کون سا رشتہ تھا اور ان کا وہ شرمناک کام کیا تھا جن کے فرعون کی پیدائش ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے کہ آپ نے بڑی عمدہ خوشبو محسوس کی، تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ خوشبو معاشطہ رضی اللہ عنہ اور اس کی اولاد کی طرف سے آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اعلیٰ مقام معاشطہ کو کیسے ملا، اور فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال بچے چھوڑے جائیں۔ جس سال چھوڑنے کا تھا اس میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور قتل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ فرعون کے والدین کون تھے اور ان کا وہ شرمناک کام کیا تھا جن سے فرعون کی پیدائش ہوئی۔ قدیم مصر کے فرعون توتن خامن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، اور مصری دیومالائی تاریخی تذکروں میں اسے بہت ہی ہیبت اور غصے والا فرعون ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت یہ دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں اور سائنسدانوں اور علمی بشریات کے ماہر نے آپس میں مل کر ایک طویل تحقیق کی۔ انہوں نے فرعونی مقبروں کے شہر گیزا میں توتن خامن کے ڈھانچے میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تحقیق کی۔ حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا فرعون قدرے زنانہ جسم کا مالک تھا اور اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ توتن خامن اور اس کے والد اور اس کی والدہ کے DNA سے معلوم ہوا کہ یہ سگے بہن بھائی تھے، اور ان کے شرمناک تعلق سے اس کی پیدائش ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی کمزوریوں کی وجہ کے والدین کا آپس میں بہن بھائی ہونے کی وجہ سے تھا۔ یہ فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا فرعون تھا۔ اس کے سامنے والے دانت اونچے تھے اور وہ ایک پاؤں سے لنگڑا تھا۔ توتن خامن کے موت کے متعلق ایک افسانہ نما کہانی یہ چلی آ رہی ہے کہ وہ گھوڑا گاری کے حادثے کے نتیجے میں ہلاک ہوا تھا، لیکن اس کے والدین کی غیر فطری شادی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ موروثی بیماریوں کا شکار ہو گیا تھا۔ واضح ہے کہ قدیم مصری معاشرے میں لوگ حرمت کے قائل نہیں تھے، اور وہ سگے بہن بھائیوں کے درمیان شادی ہونے سے پھیلنے والی بیماریوں سے بھی واقف نہیں تھے۔ فرعون مصر کتنے ظالم تھے، اس بات کا اندازہ اس روایت سے لگایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں جنت کی سیر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عمدہ خوشبو محسوس کی۔ اس خوشبو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ خوشبو معاشطہ رضی اللہ عنہ کی آل کی طرف سے آ رہی ہے، جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ اعلیٰ مقام معاشطہ کو کیسے ملا؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دن معاشطہ فرعون بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی معاشطہ کے ہاتھ سے گر پڑی، معاشطہ کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکلا اور ساتھ ہی کنگھی کو اٹھا لیا۔ فرعون کی بیٹی کے لیے یہ انوکھا اور ایک نیا جملہ تھا، لہٰذا اس نے فوراً پوچھا، یہ جو اللہ ہے کیا یہ میرا باپ ہے جس کا نام تم نے لیا ہے؟ معاشطہ انہوں نے فوراً ناک کا جواب دے دیا، میری مراد وہ اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ فرعون کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، کیا میں اپنے ابا جی کو یہ سارا واقعہ بتا دوں؟
معاشطہ نے فوراً کہا بتا دو۔ فرعون کی بیٹی نے یہ سارا واقعہ فرعون کو بتا دیا اور فرعون نے معاشطہ کو طلب کر لیا۔ فرعون نے معاشطہ کو مخاطب کر کے کہا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ معاشطہ نے جواب دیا جی ہاں، میرا ایک ہی رب ہے جو میرا بھی ہے اور تیرا بھی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ فرعون آگ بگولا ہو گیا اور اس قدر غصے میں آیا کہ اس نے تانبے کا برتن آگ کی طرح دہکا دیا اور معاشطہ اور اس کے بچوں کو اس کراہے میں پھینکنے کا حکم دیا۔ اس دوران معاشطہ فرعون سے مخاطب ہوئی اور کہا میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے پوچھا کیا خواہش ہے؟ معاشطہ نے کہا ہم سب کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں جمع کر کے دفن کر دیا جائے۔ فرعون نے کہا تمہاری اس خواہش کو پورا کرنا ہمارے ذمہ رہا۔ اس کے بعد معاشطہ رضی اللہ عنہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے کراہے میں ڈالنا شروع کر دیا گیا۔ جب آخری بچہ جو ماں کا دودھ پیتا تھا، ماں کے سینے سے لگا ہوا تھا، اس کو معاشطہ سے کھینچنے لگے۔ ماں اس بچے کی وجہ سے پریشان ہو گئی اور اپنی طرف کھینچنے لگی۔ بچہ فوراً بولا ماں کود جاؤ، دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ ماں کود جاؤ، ڈرنا کیسا۔ پھر معاشطہ نے بھی 7 چھلانگ لگا دی اور جنتوں کی مہمان بن گئی۔ ان پر ظلم کرنے والے حکمران کا نام رامسس دوم تھا۔ جو بھی بادشاہ بنتا ان کو فرعون کہا جاتا۔ اس وقت کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ فرعون رامسس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس میں آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر ہر چیز کو جلا ڈالا اور بنی اسرائیلیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ تو اس خواب سے اس کو بہت وحشت ہوئی۔ تو نجومیوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے خاتمے کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے ختم کر دیا جائے۔ دائیاں تفتیش کے لیے مقرر ہوئیں۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لڑکوں کو ابدی نیند سلا دیا گیا اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، اور اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں، اور جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور دوسرے سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحنس اور باپ کا نام عمران تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا، مگر یاد رکھیں یہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد پیدا ہوئی تھیں۔ فرعون نے نجومیوں کے کہنے پر بنی اسرائیل میں ہونے والے بچے قتل کرانا شروع کر دیے تاکہ جو شخصیت پیدا ہونے والی ہے وہ زندہ نہ رہے، لیکن خالق کے کائنات نے اس کی چالیں سب تباہ کر دی۔ اللہ نے مادر موسیٰ کو وحی دی کہ بچے کو دریائے نیل میں بہا دیا جائے، اور غم نہ کر، ہم اسے واپس تیرے پاس لے آئیں گے اور رسول بنائیں گے۔ تو ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں رکھ کر صندوق مضبوطی سے باندھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا نہر میں لگا، اور یہ نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور نہر کا نظارہ کر رہے تھے، اور جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو اپنے خادموں کو حکم دیا کہ صندوق کو ہمارے پاس لے کے آئے جائے، اور صندوق کھولا گیا تو اس میں سے نہایت خوبصورت بچہ نکلا جو انگوٹھا چوس رہا تھا اور اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ پھر فرعون اور آسیہ اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس کو قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے اور ہم اسے بیٹا بنا لیں، لیکن وہ ان سب چیزوں سے بے خبر تھی۔
اور پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام شیر خوار بچے تھے، اس لیے شیر خوار موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے والیوں کی طلب ہوئی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ تو ان کی ہمشیرہ جو ماں کے کہنے پر دور سے پیچھے پیچھے دیکھتی آئی تھیں اور آس پاس موجود تھیں، کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک دودھ پلانے والی کا بتاتی ہوں۔ چنانچہ مریم موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے کر آئیں۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کا دودھ نہیں پیا تھا، اور انہوں نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا تو وہ آپ دودھ پینے لگے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا بیٹا مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے کہ اس نے فرعون کی گود میں بیٹھ کر فرعون کی داڑھی کو ہاتھ ڈال دیا۔ فرعون کو بہت غصہ آیا اور شاید ان کی اس گستاخی پر انہیں قتل کروا دیتا، مگر حضرت آسیہ نے کہا، اے بادشاہ، یہ نادان بچہ ہے، تو چاہے تو تجربہ کر لے۔ اس تجربے کے لیے ایک تشم آگ اور ایک تشم یاقوت پیش کیا گیا۔ آپ نے یاقوت لینا چاہا، مگر فرشتے نے آپ کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ کے منہ میں دے دیا، اور اس سے آپ کی زبان مبارک جل گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ اولاد سے تھے۔ بنی اسرائیل سیدنا یوسف علیہ السلام ابن یعقوب کے دور حکمران سے مصر میں رہ رہے تھے، اور بعد میں انہیں قوم فرعون نے غلام بنا لیا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام محل میں پل کر بڑے ہوئے تو انہیں اپنی قوم کی مظلومیت پر بڑا ترس آتا تھا۔ ایک روز انہوں نے بازار میں دیکھا کہ ایک کافر ایک شخص کو مار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس ظالم کو مکہ مارا تو وہ وہیں مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اگلے روز موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی شخص کو دوسرے شخص سے لڑتے دیکھا۔ اس نے پھر انہیں مدد کے لیے پکارا۔ وہ اسے سمجھانے کے لیے آگے بڑھے کہ تو بڑا شریر ہے، تو پھر اسے کافر سے چھڑوانے لگے۔ تو پھر کافر چیخا اور کہنے لگا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کیا۔ تو اس طرح خبر پھیلنے لگی کہ گزشتہ روز قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ بات دربار فرعون کے دربار تک پہنچ گئی تو درباری فرعون کو مشورے دینے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کے الزام میں قتل کیا جائے، تاکہ قبطیوں کا بنی اسرائیلیوں پر رعب اور وقار قائم رہے۔ سورۃ القصص میں ہے کہ شہر کے دوسرے کونے سے ایک آدمی بھاگا آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ درباری تمہارے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، لہٰذا تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ مصر سے نکلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کوئی منزل نہ تھی۔ وہ اللہ کے بھروسے پر نکلے اور مشرق میں موجودہ سعودی عرب آ پہنچے۔ مصر سے یہاں تک 8 روز کی مسافت ہے۔ یہ شہر فرعون کے حدود سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس کا راستہ بھی نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی سواری ساتھ تھی، بس اللہ کا سہارا تھا۔
یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کی اولاد آباد تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی میں سے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پانی کے کنویں کی طرف پہنچے تو انہوں نے اس پر لوگوں کا ہجوم پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان میں سے الگ ایک جانب 2 عورتیں دیکھیں جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو؟ دونوں بولیں، ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی یہاں تک کہ چرواہے اپنے مویشیوں کو واپس تک لے جائیں۔ عورتوں نے بتایا کہ ان کے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں، لہٰذا وہ بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں سن کر بہت کوفت ہوئی اور دل میں کہا کہ یہ کیسا انصاف ہے، لوگ یہاں کے کیسے ہیں، ان میں ذرا انصاف نہیں ہے، انہیں صرف اپنی فکر ہے، اور یہ کتنی مظلوم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ پھر وہ آگے آئے، بھاری ڈول اٹھایا اور اسے کنویں میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ ڈول اتنا بڑا تھا کہ چند آدمی مل کر اسے کھینچ سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بازو سے اسے اکیلے ہی کھینچ لیا اور ان دونوں عورتوں کی بھیڑوں کو پانی پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت تک کے تھے شہر میں اجنبی اور تنہا تھے، ان کے لیے کوئی سر چھپانے کی جگہ بھی نہ تھی، مگر پھر بھی وہ بے قرار نہ تھے۔ آپ کا نفس ایسا مطمئن تھا کہ دعا کے وقت بھی یہ نہیں کہا، اے میرے رب تو میرے لیے ایسا یا ویسا کر، بلکہ یہ کہا کہ تو جو خیر مجھے بخشے میں اس کا محتاج ہوں۔ اس واقعے کے بعد ان لڑکیوں نے اپنے والدین کو جا کر یہ قصہ سنایا۔ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ اے میرے والد، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس مزدوری پر رکھ لیں، بے شک جسے آپ مزدوری پر رکھیں وہ یہ بہترین شخص ہے، اور یہ طاقتور ایماندار بھی ہے، اور وہ اس مزدوری کے اہل ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان بہنوں میں سے ایک لڑکی آئی اور صرف ایک جملہ کہا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہماری بکریوں کے لیے آپ نے کنویں سے پانی کھینچا تھا اس کا معاوضہ دیں۔ ان دنوں اس قوم کے نبی شعیب علیہ السلام تھے اور یہ ان کے بڑھاپے کا زمانہ تھا، اور وہ لڑکیاں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا شعیب علیہ السلام سے ملے، اور شعیب علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس 8-10 سال کے لیے ملازمت کے لیے رکھ لیا اور اپنی ایک بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ مدت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر رخصت ہوئے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ جب سفر کر رہے تھے تو ایک پہاڑ پر روشنی دیکھ کر آگ لینے گئے تو نبوت مل گئی، وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے لیے چن لیا اور فرمایا، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں اور میری ہی عبادت کرو اور مجھ سے مدد مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنا اژدہا زمین پر ڈالا تو وہ رینگتا ہوا اژدہا بن گیا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا تو وہ روشنی دینے لگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ۔ اور اس دوران حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت ملی، اور پھر دونوں کو فرعون کو تبلیغ دینے کو کہا گیا۔ حکم الہی کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، اور فرعون نے اپنے دربار میں مختلف قسم کے بت رکھے ہوئے تھے جن سے وہ پوجا کرواتا تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے
اس فرعون کو یہ عمل چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا۔ فرعون نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور انہیں تکلیف نہ دے، اور انہوں نے اللہ کی عطا کردہ اپنے دونوں معجزے بھی دکھائے، لیکن اس کے درباری کہنے لگے کہ یہ موسیٰ تو ماہر جادوگر ہے۔ فرعون حق سے انکاری تھا، پھر اس نے تمام شہر سے جادوگر بلوا لیے اور انہیں بھاری انعام دیے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے، اور پھر اللہ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن کر سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کو اپنا رب مان لیا۔ فرعون یہ دیکھ کر بہت طیش میں آ گیا اور اس نے جادوگروں کو ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کی دھمکیاں بھی دیں اور کہا جو یہاں ایمان لائے ہیں میں سب مردوں کو مار دوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ سے مدد مانگنے کی تلقین کی اور ان سے کہا کہ آپ سب لوگ ثابت قدم رہیں، اور پھر اللہ نے فرعونیوں کو قحط سالی پر مبتلا کر دیا اور ان پر طرح طرح کے عذاب اور مصیبتیں آئیں۔ فرعون اتنا غرور والا تھا کہ اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ میں تو خود رب ہوں، مجھے کسی رب کی کوئی پرواہ نہیں، اور پھر اپنے ایک وزیر سے کہا کہ تم میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو جھانک کر دیکھوں، میں تو موسیٰ کو جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو ان کی قوم پریشان ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا دریا میں مارنے کو کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا دریا میں مارا تو راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریا پار کرنے لگے تو فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریا میں گھس آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا کر اور جب فرعون درمیان میں پہنچا تو دریا چلا دیا اور پھر فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے آیات میں بھی بیان کیا ہے۔